منافق عورتوں نے ازواج مطہرات کو اکسایا کہ تم بھی مطالبہ کرو، اب زمانہ فراخی کا آ گیا، ہمیں کچھ کپڑے اچھے دو سر، آپ سورہ عذاب پڑھیں۔ تو رسول اللہ نے ایک مہینہ قطع تعلق کر دیا، اور بعد میں آیت اتری کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں اچھے طریقہ سے تمہیں رخصت کروں، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا اور آخرت چاہتی ہو تو اس فقر و درویشی پر گزارا کرنا۔ اور سب سے پہلے یہ آیتیں لے کر آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ عمر تھوڑی سی کہ اس کو شاید ان چیزوں کا شوق، اور کہا ایک بات ہے جلد نہ بتانا، ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ مگر جب آپ نے آیتیں پڑھی تو ہزاروں رحمتیں ام المؤمنین، آپ نے کہا یا رسول اللہ، اب جب بات یہ ٹائی پڑ گئی کہ یا آپ کو رکھیں یا دنیا لیں، توبہ توبہ، ہمیں نہیں دنیا چاہیے، ہم جس حال میں ہوں گے خوش ہوں گی۔ حضور کو قبول کیا تو اللہ نے پھر منع کر دیا کہ اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، انہوں نے آپ کا ساتھ لے لیا، آپ سے طلاق کا اختیار چھین لیا گیا، آپ نہیں ان کو طلاق دے سکے، اسی لیے ان کے ساتھ نکاح بھی امت کا بعد میں حرام کر دیا گیا، ان کو مائیں قرار دے دیا گیا۔ اور جب پڑھتے ہیں رمضان آ رہا، بات کچھ لمبی بھی ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یا حضرت معاویہ نے 80,000 اس زمانے کا سکہ بھیجا اماں کی خدمت میں، تو اماں نے خادمہ سے کہا کہ یہ تھیلی ان کے گھر بھیج دو، اور جب افطار کا وقت آیا نا تو اس سے کہا کہ بچی کچھ کھانے کے لیے آؤ، انہوں نے کہا اماں کچھ آپ بچا لیتی تو میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کروں، تاکہ دو بھی نہیں چاہے، تو بتایا کوئی بات نہیں بیٹا، پانی لے آؤ، روزہ پانی سے افطار ہو جائے، یہ میرے بچے ہیں، حضور کی امت ہے، ایک بھوکے کی خدمت ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا سال نمونہ، اور اس دجال کا یہ کہ پھر عیش کی زندگی گزاری۔ اب جب مسئلہ آیا مرنے کے بعد کہ رسول اللہ نے فرمایا نبیوں کے وارث کوئی نہیں ہوتا، صدقہ انہوں نے بنائے تھے محل، انہوں نے سوچا خلیفوں نے کہ اگر یہ مسئلہ ہمارے گلے پڑ گیا تو یہ سارا فرار ختم نہیں ہو گیا، انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ یہ مسئلہ صرف حضور کی ذات کے لیے تھا۔ کس کس بات کو بیٹا رہے، عمر گزر گئی، ان کا پڑھتے ٹھگ گئے، بالکل فراڈ ہے، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اگلے درس میں نہ کچھ سوال ان کے بارے میں اگر ذہن میں ہوں یا کوئی قادیانی دوست کہتا لائیں، ہم پوری توجہ سے سنیں گے، جواب دیں گے، پلے نہیں کھوسیں گے۔ اللہ اکبر۔ روزوں کے بارے میں اور کوئی چیز ہے پوچھنی ہے؟ ہاں جی، بڑھڑا ہو جاتا جی، ہاں وہ روزہ تے رکھ نہیں سکتا، نہیں، وہ دے بارے فدیہ دا تساں دسیا، اگر وہ فدیہ تو مطلب وہ پہنچ نہ ہوئے یا اگلے وہ اولاد فدیہ نہ دے تو وہ لیے کی حکم؟ معافی معاف ہے، وہ کچھ بھی نہ کرے، نہ فدیہ ہی دے نہ کسی کو کہ، بس اللہ کے بعد جب اس کے بس میں نہیں، دوسرا بھی نہیں کہ اس کی طرف سے دیتا، دوسرے کی مرضی ہے نہ دے یا نہ دے، فدیہ تو اس پر ہی لازم ہے، نہیں دے سکتا وہ خیر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ فدیہ بھی جو ہے نا یہ مستحبی ہے کہ دے سکتے ہیں تو اچھا کام ہے، لازمی نہیں۔ حضرت انس جب بوڑھے ہو گئے نا دھانا کے مالدار سے رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ میں، وہ پھر فدیہ بھی تھوڑا ایک مد اس طرح لب بھریں تو جو دانہ آ جائے، چوتھائی حصہ جو ہے نا سوا کا 13-14 سٹاک بنتا ہے پچھلا، تو وہ صرف دیتے، ایک مہینے کے 20 سیر بن جاتے تھے، دے دیتے، مگر اس کو بھی کہتے تھے مستحب ہے، میں نیکی کے طور پر دیتا ہوں، ورنہ مطلب عبادت فرض ہی نہیں، میں اس عمر میں نہیں رکھ کے رکھوں، مجھ پر کیا لازم۔ تو دین آسان ہے، جو دے سکتا دے، کہ روزے بھی اگر ہم رکھ سکتے ہیں ساتھ فدیہ بھی دے تو بڑا ثواب ہے۔ ایک طرف روزے رکھیں تندرست،